حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فضلت علی الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. ویسے تو حضور کی فضیلتیں، حضور کے خصائص بڑے ہیں. اگر آپ حضور کے خصائص اور کمالات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے. انہوں نے حضور کے خصائص کو شمار کیا تو اس کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے. لیکن جو تخصیص کے ساتھ بعض حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فضلت الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی بے شک 6 چیزوں پر. 6 چیزوں میں مجھے نبیوں پر فضیلت عطا. یہ خصوصی فضیلت کی بات ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترتیب بار تذکرہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع الکلمات بنایا. جوامع الکلم حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بنایا. مطلب کیا کہ حضور بڑی سی بڑی بات کو مختصر الفاظ کے اندر سمجھا دیتے تھے. یہ حضور کا اعجاز تھا. ہم اگر ایک بات سمجھانا چاہیں تو ہم ایک بات کو سمجھانے کے لیے 20 باتیں کرتے ہیں، اور حضور اگر 20 باتیں بھی سمجھانا چاہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے، ایک لفظ کی برکت سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اعجاز عطا فرمایا تھا کہ حضور جوامع الکلم تھے، مختصر وقت کے اندر بہت سارے معاملات سمجھا دیتے تھے. اور وہ حدیث اگر آپ سامنے رکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب منافقین کے حضور کے علم پر اعتراض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضور ممبر پر تشریف لے کر آئے، حضور نے ابتدائی کائنات سے چیزیں بیان کرنا شروع کر دی. پھر نماز کا وقت آیا، حضور ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آگے پھر بیان کرنا شروع کر دیا. اور فرمایا حضور نے ابتدائی کائنات سے لے کر قیامت تک سارے معاملات کو بیان کر دیا. کوئی مفتی کوئی مولوی بتائے نا کہ جو ابتدائی کائنات سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سارے معاملات کو اتنے وقت کے اندر بیان کر دے. یہ حضور کی شان ہے کیونکہ وہ جوامع الکلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کلمات کو اتنی جامعیت عطا کی ہے کہ حضور بڑی سی بڑی بات کو بھی مختصر وقت کے اندر مختصر الفاظ کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. روح نصر کو بالروح کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کے ذریعے سے میں نے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو روح تھا، دبدبہ تھا، حضور اگر 1 مہینے کی مسافت پر بھی آپ کا دشمن ہوتا تو آپ کے روح اور دبدبہ کی وجہ سے وہ وہیں ڈر کر سہم جاتا تھا. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا. اور یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان کی امتیں تھیں، وہ جہاد کرتے تھے تو ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا اور مسجد بھی بنا دیا. پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام تھا، اس سے ہٹ کر وہ کسی اور مقام پر عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن آپ اگر سفر کے دوران ہے، راستے میں مسجد نہیں ہے، جگہ پاک ہے، وہاں پر کوئی اور زہری نجاست موجود نہیں ہے تو آپ عبادت کر سکتے ہیں. اور حضور کے قدموں کی برکت سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ رب نے مٹی کو اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا، حضور کی آمد کا صدقہ ہوا. فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا کہ اللہ نے زمین کو پاک کر دیا. اور زمین اتنی پاک ہوئی، علماء بیٹھے ہوئے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے طاہر، وہ پاک ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مطہر، وہ پاک بھی ہوتی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہوتی ہے. رب نے مٹی کو صرف طاہر نہیں بنایا، مطہر بنا دیا. وہ کیسے؟ وضو کے لیے پانی آپ استعمال کرتے ہیں، پاکی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی عبادت کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں کیونکہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. لیکن اگر کہیں پانی میسر نہ آئے تو حضور کی شریعت میں تیمم کی اجازت ہے. اور تیمم کس سے کیا جاتا ہے؟ مٹی یا اس کی جنس سے تیمم کرنے کی اجازت ہے. حضور کے قدموں کی برکت سے رب نے مٹی کو، زمین کو اتنا پاک کر دیا. فرمایا محبوب یہ صرف پاک
نہیں ہے بلکہ اتنی پاک ہو گئی ہے، اتنا اس کو طاہر و مطہر میں نے بنا دیا ہے کہ جو ناپاک اس کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کر دے گا اور وہ عبادت کے قابل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کے قابل بنا دے گا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اس آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ آپ کے قدموں کی برکت سے یہ مٹی پاک ہو گئی ہے، زمین پاک ہو گئی ہے، اور اتنی پاک ہوئی ہے کہ یہ خود پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ ارسلت الی الخلق کافہ، وہ جو الفاظ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافہ، میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا، باقی جو بھی آتے تھے وہ مخصوص رسالت اور مخصوص نبوت لے کر مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص قوم اور مخصوص جو ہے وہ خطے کے لیے رسول بن کر آتے تھے، لیکن میں وہ واحد رسول ہوں کہ جسے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور فرمایا وختم بی النبیون، حضور فرماتے ہیں مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کر بھیجا گیا، حضور فرماتے ہیں مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا گیا ہے، میں خاتم المرسلین اور خاتم النبیین بن کر آیا ہوں۔ اور یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل